اور پھر آیت نمبر 12 اور اس کے بعد 13-14 میں جو مضمون چل رہا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور سب فرشتوں سے کہا کہ ان کی تعظیم کرو اور ان کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو یہ حقیقت میں وہ مضمون تسلسل سے چل رہا ہے، اور اس کے اندر جب اللہ پاک نے شیطان کو کہا، ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پوچھا کہ بھئی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اللہ پاک کو جواب یہ دیا کہ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یعنی میں اس سے بہتر ہوں یا میں اس سے افضل ہوں۔ تو یہ حصہ میں نے تلاوت کیا، قال انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اور اس کی توجیہ اس نے یہ دی کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو قرآن پاک کی سورہ الاعراف کے 10، 11، 12 اور 13 آیت نمبر میں چل رہا ہے۔ اور اس کے اس حصے پر آج مختصر سی گفتگو کریں گے کہ شیطان نے جو تکبر کیا، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اور اس وجہ سے نہیں کیا، پھر اللہ پاک نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا کہ تم نے تکبر کیا ہے، تم میں تکبر ہے، بڑائی ہے، تو اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ، اور اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو تکبر کے حوالے سے آج مختصر سی گفتگو کریں گے کہ ہمارے روز مرہ کے معمولات میں، ہماری زندگیوں میں یہ کس حد تک سرایت کر گیا ہے یا کرتا ہے، اور نفس امارہ کی ایک خباثت ہے جو انسان کے دل کے اندر یہ تکبر پیدا کرتی رہتی ہے۔ اور آج اگر ہم بغور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو بہت سارے معاملات جن میں بگاڑ ہے، اس کا اصل وجہ یہ تکبر ہے، انا ہے۔ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، میرا علم بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ جھگڑا یہی ہے آج کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو عقل مند کوئی اور ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کوئی پیسے والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہے، کوئی تیز نہیں ہے، کوئی چلاک نہیں ہے۔ یعنی دیگر مختلف چیزوں سے، ہیلوں بہانوں سے نفس ہمارا ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے، اور ہم اس کا وسوسہ سنتے ہیں جس سے بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی ایک نقطہ پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ پاک نے ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا، سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اب اس وقت تک جب اس نے انکار کیا تو وہ اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا تھا، یعنی اس نے اللہ کا حکم نہیں ماننا تھا۔ جب اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو اس وقت جب اس نے کہا کہ میں نے سجدہ نہیں کرنا، اللہ نے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے یہ حکم نہیں فرمایا تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس نے کہا جی میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اب حکم عدولی تو ہو گئی یہاں پہ، اللہ کا حکم تو اس نے نہ مانا۔ اب اللہ پاک نے یہیں فوراً اگلی آیت میں، اگلے لفظ میں یہ نہیں فرما دیا اب تم نکل جاؤ کیونکہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ اس کے بعد پوچھا بھی کیا بات ہے، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی میں ان سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ جب اس نے تکبر کیا، جب اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، اس کے فوراً بعد یہ کلمہ آتا ہے کہ اب میری بارگاہ سے نکل جاؤ، مردود ہو جاؤ۔ تو تکبر اللہ کو کتنا، یعنی اپنا حکم نہ ماننا، اس کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ اللہ اس کا حکم نہیں مان رہا، مگر جب اس نے یہ بتایا کہ میں نے اس لیے نہیں مانا کہ میں خود کو بہتر تصور کر رہا ہوں، تو اس کے بعد اللہ پاک نے فوراً یہ فرما دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس شخص کے اندر
تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کبر یعنی بڑائی میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ پاک کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی شان بیان کرے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑائی اسی کے لیے ہے، کبر اسی کے لیے ہے۔ اور جو شخص اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور مولا علی شیر خدا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی جہنمی شخص کو دیکھنا ہے تو ایسے شخص کو دیکھ لو جو خود تو بیٹھا ہو اور اس کی تعظیم میں اس کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں اور وہ اس کو پسند کرے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی نے جہنمی شخص کو دیکھنا ہے تو وہ اس کو دیکھ لو، اس کے اندر تکبر اتنا ہو اور وہ اس کو پسند کرے کہ ہاں میں بیٹھا ہوں سٹیج پر یا کرسی پر یا مسند پر اور میرے سامنے ادب سے سب لوگ کھڑے رہیں۔ اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ میرے جانے پر میری عزت میں لوگ تعظیم میں کھڑے ہو جائیں، فرمایا اس نے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس نے اپنا وہیں 2/3 ایمان گوا لیا۔ تو اگر یہ گمان کرے کہ میں کہیں جاتا ہوں کسی محفل میں، کسی آفس میں، کسی گھر میں، کسی جگہ پر اور میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے دل میں اگر یہ سوچ ہو اور لوگ ایسا کریں کہ کھڑے ہو جائیں، فرمایا اس نے وہیں پہ اسی سوچ میں ہی اپنا 2/3 ایمان گوا دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام ادب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، یعنی آقا کریم آگے ہوتے اور ساتھ دائیں بائیں اور پیچھے ہو کے ایک قدم پیچھے چلتے ادب کی وجہ سے۔ تو کبھی کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے کہ تم لوگ میرے آگے ہو جاؤ اور میں پیچھے چلتا ہوں۔ یہ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے تھا۔ فرماتے کہ تم لوگ میرے آگے ہو جاؤ، اور کچھ صحابہ کرام کو کہہ دیتے کچھ تھوڑا سا آگے ہو جاتے اور کچھ آپ وسلم کے آگے ہو جاتے اور آپ تھوڑا پیچھے ہو جاتے کہ کہیں گمان یہ نہ ہو جائے کہ شاید کوئی حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے، معصوم پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ان کا تو ہر عمل ہمیں دکھانا تھا، ہمیں دکھانا مقصود تھا۔ اور خاص طور پر ان احادیث مبارکہ کا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ کسی کے آنے پر کھڑا ہونا اور آقا کریم کا یہ عمل، یہ جو دین کے دعوے دار لوگ ہیں، جو داعی لوگ ہیں، جو استاد ہیں، جو عالم ہیں، مبلغ ہیں، صوفی ہیں، پیر حضرات ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک نقطہ ان کے اندر ان کے لیے سمجھ کے لیے بہت بڑا نقطہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو تو اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ان کے ذہن میں یہ آئے کوئی ان کا ہاتھ پاؤں چومے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارک کو خود پیوند لگا لیتے تھے، جب اپنی جو جوتے مبارک تھے، نالین مبارک کو خود گانٹھ لیتے تھے، تو پھر ان سے بھی بڑا کوئی ہے کہ کوئی یہ تصور کرے کہ اس کے آگے پیچھے لوگ چلیں اور اس کے کام کریں۔ تو یہ ایک تربیت تھی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ صحابہ کرام کو کبھی کبھی فرماتے کہ آپ میرے آگے چلو اور میں پیچھے چلتا ہوں۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں قرآن میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ابلیس نے یہ کہہ دیا، ایک بزرگ ہیں رحیم بخش صاحب، انہوں نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے، کہتے ہیں کہ لام لکھاں عبادتاں روڑ بیٹھا جن نے میں دا لفظ پکارے آئے۔ کہتے ہیں ابلیس نے لاکھوں برس کی بندگی کی تھی اور صرف یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کہتے ہیں لام لکھاں عبادتاں روڑ بیٹھا جن نے میں دا لفظ پکارے آئی، ایک نہ تو ہو فنا گیا تے رب نے جا دھتکارے آئی۔ ایک مرتبہ نہ کیا اس نے کہ میں نے نہیں کرنا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا۔ ایک نہ تو ہو فنا گیا تے رب نے جا دھتکارے آئی، جڑیاں چک رہیاں وہی پھل رہیاں تے خودی والیاں نے کم بگاڑے۔